بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. مسٹر اعظم نے شکریہ ادا کیا ہے. ان کا شکریہ ان کی بیوی کی طرف سے آیا کیونکہ آرڈر انہوں نے دیا تھا. انہوں نے دسمبر میں پی سی او ٹی منگوائی تھی اور انہوں نے کہا جی میرا کوئی 2-2.5 کلو وزن کم ہوا، لیکن انہوں نے اپنا وزن کم کرنے کے لیے نہیں منگوائی تھی. بیسیکلی ان کی بیٹی کا مسئلہ تھا، پی سی او کا مسئلہ تھا اور ان کی قابو نہیں آ رہا تھا. ظاہر ہے بچی کو بار بار سمجھانا، دوائی دینا، کیئر کرنا ممکن ماں کے لیے نہیں ہو پا رہا تھا. تو انہوں نے دن میں 2-3 دفعہ اس کو ایک قہوہ پلانا شروع کیا اور 2 دفعہ ابج بھی پیتے رہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف بیٹی کے جو سرکل ہے ڈیز کا، ماہواری کا، وہ ٹھیک ہو گیا. اور یہ کچھ ڈاکٹروں نے تو ان کو مایوس کیا ہوا تھا کہ یہ نہیں ہو پائے گا، لیکن یہ پی سی او ٹی ایسی شاندار ثابت ہوئی ہے. پی سی او اور یہ ایک تو جو ہارمونل بیلنس ہے اس کے لیے اللہ نے کوئی ڈاکٹر صاحبوں کو کمال دانش دی کہ انہوں نے یہ بنایا. یعنی جن بچیوں کو پی سی او کا مسئلہ ہوتا ہے، پی سی او ڈی کا مسئلہ ہوتا ہے، یا یہ جو تیسرا ہے ویٹ لاس والا، یعنی یہ 2 نہیں ہے بلکہ 3 in 1 ہے. اور ناز ہبز والوں نے بڑے خوبصورت ڈبے میں اس کی پیکنگ کی ہے. جو میرے پاس ان کا تازہ آیا ہے وہ تو یہ ہے پورا پیکنگ میں، اور یہ میرے پاس پہلے سے تھا. اور میں نے سوچا ہے کہ اس طرح جب ہم آئندہ منگل کو جائیں گے تو کچھ جو ان کے گفٹ آئے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اپنے کالرز کو، جس کا سوال اچھا ہوگا، جس کی کمنٹس اچھے ہوں گے، تو کچھ کو گفٹ کر دیں گے. اچھا، ریوائٹلائزنگ ہربز اینڈ سپرمنٹ 100% یہ پیور ہے. اس کے اندر پورا طریقہ لکھا ہوا یوز کیسے کرنا ہے. اور ساتھ ہی ڈاکٹر نوشین صاحبہ نے کمال کام یہ کیا ہے کہ ڈائٹ پلان دیا ہے اس کو فالو کرنے کے لیے. یہ صبح دوپہر شام کا یہ بہت ویلیوبل چیز ہے. یعنی صرف ڈائٹ پلان کی جو فیس ہے وہ 3 سے 4,000 ہے، آپ سوچئے، اور وہ تو آپ کو فری پڑ جاتا ہے. اور آپ جب ان سے منگواتے ہیں 0300 041 9942 سے انہیں کال کیجیے. اور اس میں ان کی چھوٹی پیکنگ بھی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ آپ کے پاس یہ مارچ پورا ہے، اپریل تک یعنی آپ اس کو استعمال اچھا کر سکتے ہیں. اور اس میں ماشاءاللہ بہت سارے ہربز ہیں جو ڈلے ہوئے ہیں. اور سب سے اہم یہ ہے کہ حسن نیت ہے بنانے والوں کی اور پیش کرنے والوں کی، تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو. ٹیک اے لارج مگ آف واٹر، ایڈ اے spoonful of PCOT and water starts to boil. Cover the pot immediately اور پھر آپ cook the PCOT for 1 minute and turn off the flame. Stain and drink. After 5 minutes, drink this tea thrice a day. یہ انہیں دن میں 3 دفعہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. Adding a few drops of lemon to the tea after stirring increases the benefits. PCOT is delicious and healthy. Your family members may also benefit from drinking once a day. Or you can also add 1/4 teaspoon of honey for the taste. یہ اس کا ٹیسٹ بڑھانے کے لیے 2 چیزیں اور بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. Avoid using any kind of sugar, rice and bakery items throughout the ٹریٹمنٹ. جب تک یہ ٹریٹمنٹ ہے اپنے رائس، بیکری آئٹمز اور شوگر نہیں لینی. فالو اوور ڈائٹ پلان فار کوئک ریزلٹس اینڈ ڈونٹ ایٹ جنک مور دین ونس ان 3 months اف انوائڈیبل. کہ اگر ان 3 مہینوں میں اگر آپ نے کچھ جنک لینا بھی ہے تو ایک دفعہ لیجیے گا، وہ بھی انوائڈیبل. ویسے اللہ معاف کرے خواتین کو جو چسکا ہوتا ہے، چسکوری، تو رکتی تو نہیں ہے، لیکن سمجھانے میں کیا حرج ہے. اوکے جناب، اب آتے ہیں آپ کے کچھ سوالات کی طرف اور کمنٹس کی طرف. جو اصل مسئلہ ہے وہ میں آخر میں اگر وقت بچ گیا تو. امارا کہتے سر اس شرٹ میں آپ بہت ہینڈسم لگ رہے تھے. اب اللہ جانے کون سی شرٹ تھی. اور سر پلیز بتائیں جو مرد اولاد کے لیے دوسری شادی کرنا چاہتے ہوں، یہ سمیرا بانو ہے، تو کیا ایسے مرد سے شادی کرنی چاہیے؟ میرے بچے کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ دوسری شادی، تیسری شادی اگر اولاد نہیں ہے اور چاہتا ہے، فٹ ہے، ضرور کرنی چاہیے.
चोरी छुपी नहीं करनी चाहिए। औलाद वाली शादी जो है वो डंके की चोट पे होनी चाहिए। अगर वो आपको अपने पहली बीवी के साथ रखे तो कोई हर्ज नहीं है, आपको अलग घर देके तो भी कोई हर्ज नहीं है। पहली बीवी के साथ आप रहें तो मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से रहिएगा। वो अगर उम्र में आपसे बड़ी हो और ज्यादा थोड़ा प्रोटोकॉल मांगे तो दे दीजिएगा, बच्चा तो आपके पास ही आना है ना इंशाल्लाह। तो आपका इसमें घर वाले अगर जबरदस्ती भी करना चाहें और आपको बात में समझ नहीं होती तो ना समझी ना कीजिएगा। नीरव, अब अल्लाह जाने आपकी उम्र क्या है, कई ड्रामे के नाम से तो नहीं सर, लोग शुक्र करते हैं कि अच्छा रिश्ता आया, अब वहां शर्तें तो नहीं लग सकती। जी बेटा, बिल्कुल ऐसा रिश्ता आता ही नहीं है, आए तो फिर फटाफट कर लेना चाहिए। नीरव ने कहा सर जुल्म ये है कि रुखसी से पहले अलहदगी पर भी लड़की को इद्दत और दूसरे निकाहनामे में दर्ज किया जाता है कि तलाक याफ्ता ना कि खुला याफ्ता। अच्छा, ये बात मुझे समझ नहीं आई कि क्या है मसला। रुखसी से पहले अगर डिवोर्स हो जाए तो उसकी इद्दत तो नहीं होती, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और निकाहनामे में कोई जरूरी नहीं है लिखवाया जाए। कौन सा आपने कोई गुनाह किया हुआ होता है, आप उसको अगर जिक्र ना भी करना चाहें, बाद खवातीन को शौक होता है जरूर बेवजह तफसीलात देने का, तो मत कहिए। बास जो सासें इतनी समझदार होती हैं कि अगर आप उनसे शेयर कर भी लें वो कहते हैं ठीक है ओके, अब आपने किसी को नहीं बताना। इवन अपने बेटे तक को बताने नहीं देती है। ऐसी ऐसी अच्छी खवातीन भी मैंने देखी हैं। वो कहते हैं जी अच्छा जी, अब जो मसला है आज का वो ये है कि जिन लड़कियों की शादियां स्पेन में या इटली में होने की बात चलती है, ये बतौर खास उनसे बात कर रहा हूं, इसलिए कि इटली दुनिया में दो चीजों के लिए बदतरीन मारूफ है, मकबूल में नहीं कह रहा, मारूफ है। वहां शराब खाने बहुत हैं, हर यूरोपीय मुल्क में वहां ज्यादा हैं, जुआ खाने बहुत हैं। इसी तौर पे जो माफियाज हैं पूरी दुनिया में बदी के, वो भी इटली में सबसे ज्यादा है। इवन अमेरिका में भी जाके वो आपको पता है इटली में उन्होंने सारे जज वज भी मार दिए थे, इतने ताकतवर जो हो गए थे। अभी एक बच्ची ने राब्ता किया, उनकी मंगनी हो गई है इटली में, और जो लड़का है वो एक जुए खाने में या शराब खाने में काम करता है, ज़रा बहुत अच्छी तनख्वाह होती है। तो अब उन्होंने मुझसे राब्ता किया, तो ये पहली बच्ची नहीं है, यानी मेरे पास डस्का, जफरवाल, नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, ये खारियां वाली ये जो पट्टी है, यहाँ के लोगों के बच्चे बाज तो खानदान के खानदान है इटली और स्पेन में है। अब मसला ये है कि रिज़्क़ हलाल खाएंगे तो औलाद भी हलाली होगी। रिज़्क़ हराम का एक लुकमा भी आप सोचिए पूरे जिस्म के जीन्स को बदल देता है। पूरे दूध का बलटोया भरा हुआ, उसमें एक गलाजत का कतरा पड़ जाए सारा हराम हो जाएगा, सारा खराब हो जाएगा। इसी तौर पे याद रखिएगा, जब कमाने वाला, आप सोचिए कि हमें तो जब मना किया गया शराब से, तो शराब बनाने से भी, पिलाने से भी, उसको बेचने से भी, उसका हिसाब रखने से भी, यही हाल सूद का था, यही हाल जिनसी गुनाहों का था, यही हाल सूर को खाने का था। तो जिस जिस चीज से मना किया अल्लाह मियां ने, वो दिखाने के बाद मना किया कि ये जो चीजें हैं, ये जो करते हैं इनके साथ ये जो होता है। तब जो लोग भी जुआ खेलते हैं, जुआ हो या पांसे हो, कुरान पाक ने उसमें कहा कि इसमें कुछ फायदे भी हैं पर इनके नुकसान बहुत ज्यादा है, सो हराम करके मना कर दिया। शराब से भी ऐसे मना किया। तो ऐ मेरे प्यारे सुनने वालों, अगर खुदा ना खास्ता, 100 दफा खुदा ना खास्ता आपकी बेटी की जानने वाली बच्ची की मंगनी या शादी की बात वहां चल रही है इन दोनों मुल्कों में, और लड़का बड़ा स्मार्ट है, खूबसूरत है, उसके माँ बाप वहां रहते हैं या यहाँ रहते हैं, जानने वाला है, पर ये याद रखिएगा, जो लड़का दिन को सोएगा और रात को प्रोस्टिट्यूट्स या मॉडल्स या वो सारी लड़कियां जो शराब खानों में आके रक्स करती हैं, वो आती किस लिए हैं? वहां कोई गेम करने तो नहीं आती ना। उनकी जिंदगी में वो सबसे ज्यादा अहम है जो आपके लिए सबसे ज्यादा बुरा है। अच्छा, उनके लिए इज्जत नफ्स या इज्जत और गैरत और पाकीज़गी का कुछ सब्र भी नहीं है। तो जो लड़का
ان کو سرو کرے گا, ان کو شراب پلائے گا یا اس کا حساب رکھے گا اور انہی کو سروس دے رہا ہوگا, تو آپ سوچئے طائفوں کو سروس دے رہا ہے, گناہگاروں کو شراب پلا رہا ہے, تو گناہ کے کاروبار میں جس بری طرح وہ ملوث ہے اس کے تو پوری سر سے پاؤں تک وہی کام کرے گا. جب بچیاں مجھ سے کہتی ہیں کہ سر وہ ابھی صرف منگنی ہوئی اور فون پہ یہ غلیظ فرمائشیں وہ کرتا ہے یا وہ کرتے ہیں, تو اب بتائیے اب فرمائشیں پوری کرو گے تو عام طور پہ میں نے ان رشتوں کو سرے چڑھتے نہیں دیکھا, اس لیے کہ انہوں نے جتنی عورتیں دیکھی ہوتی ہیں وہ ساری ماڈلز اور طوائفیں اور پروسٹیٹیوٹس ہیں, وہ ان کے لحاظ سے اپنی ان پاکیزہ لڑکیوں کو جو بالکل احمق اور ناسمجھ ہوتی ہیں ان کو اس کے لحاظ سے ماپنے لگتے, کمپیرزن کرتے, پھر ان کو شرمندہ کرتے, اور شرمندگی میں لڑکی اگر ٹریک سے اتر گئی تو پھر اس کی واپسی نہیں ہو سکتی. جب آپ کی جسمانی جیسے دیکھیں نا ایک باڈی شیم ہوتی ہے, باڈی شیمنگ کسی کی ہو کسی نے کمپیرزن میں جسم کے کسی بھی حصے کی, تو آپ سوچیے اس وقت آپ کی شرمندگی, پریشانی, پشیمانی, نادانی یہ کیا گل کھلاتی ہے. تو میں تو بہت محبت سے, چونکہ جو چیزیں آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے میں نے اس میں سے کئی ساری دیکھی ہوتی ہیں, لوگوں نے اس دکھ کا اظہار مجھ سے کیا ہوتا ہے یا اس دکھ سے بچنے کے لیے ہم نے کوئی رستہ ڈھونڈا ہوتا ہے. تو ایسی بچیوں کا اگر دنیا میں سارے مرد مر جائیں اور ایک آدھی بچہ ہو جو اٹلی میں اور شراب خانے میں کام کرتا ہو یا طائفوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہو, تو مجھے نہیں لگتا تب بھی اپنی بیٹی کو اس جہنم میں ڈالنا چاہیے. وہ جتنی عمر زندہ رہے گی رو رو کے آپ کو فون بھی کرے گی, آئے گی بھی, بالآخر بس نہیں سکے گی ایسے بدبخت کے ساتھ. اگر آپ خود بھی حرام کھاتے رہے ہو تو پھر حرامی کے ساتھ چل جاتا ہے, پر اگر آپ نے زندگی میں حلال کھایا, آپ نے زندگی میں حلال کام کیے, اللہ رسول کو مانا, حلال اور حرام کو مانا, تو پھر صرف ایک شادی کے لیے جانتے بوجھتے آپ آگ میں گرو, جانتے بوجھتے آپ جلنے کے لیے اپنے آپ کو گراؤ اور اس کے بعد شرمندگی کے ساتھ زندگی بسر کرو, مجھے تو یہ کوئی عقل مندی کا فیصلہ نہیں لگتا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.